اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی۔ اسی حوالے سے بات آ گئی تھی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سے فرمایا کہ چونکہ تم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، اور ظاہر ہے کہ ساری انسانیت میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، تو اس لیے ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم اب مجھ پر ایمان لاؤ اور میری رہنمائی قبول کرو۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، کہ ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں منقسم کر کے الگ الگ امتیں بنا دیا۔ تقطیعون کے معنی کاٹنا، الگ کرنا۔ یہ 12 خاندانوں میں تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، معلوم ہے؟ جن میں سے 10 تو وہ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی جب ابھی آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ یہ 10 ایک ماں سے تھے۔ باقی 2 حضرت یوسف اور بنیامین، یہ دونوں دوسری ماں سے تھے۔ 10 وہ اور 2 یہ 12 ہو گئے۔ آگے چل کر یہی 12 الگ الگ 12 خاندانوں میں ایسے منقسم ہوئے
کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک بنی اسرائیل کو ان 12 خاندانوں سے الگ الگ پہچانا جاتا رہا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ان 12 خاندانوں میں سے ایک خاندان جو بنیامین کا تھا وہ افرادی لحاظ سے بھی چھوٹا تھا، ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کم ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا خاندان اتنا نہیں بڑھ سکا جتنا اور لوگوں کا بڑھا۔ اور آج کی دنیا میں جو لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ اولاد کم پیدا کرو تو سکھی رہو گے، تاریخ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اولاد زیادہ پیدا کرو تو سکھی رہو گے۔ جن کے ہاں زیادہ اولادیں ہوتی ہیں وہ اولادیں سب کے سب لپٹ کر کماتی ہیں، جب تک ان کے اپنے اہل و عیال زیادہ نہ ہو جائیں تب تک ساری کمائی اکٹھا خرچ ہوتی ہے اور وہ سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ تو مال کے لحاظ سے بھی اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی دونوں پہلوؤں سے ایسے لوگ جن کے ہاں اولادیں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ نمایاں اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ بنیامین کا خاندان افراد کی کمی کی وجہ سے، اب مثال کے طور پر ایک ہی لڑکا پیدا ہوا، لڑکا نہ پڑھ لکھ سکا نہ کوئی کاروبار کر سکا، تب پرانی ساری کمائی ختم کر دی، اولاد کے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ اور جب آدمی کچھ کرے گا نہیں، کمائے گا نہیں تو اولاد کو پڑھائے لکھائے گا کہاں سے؟ دوسرے اور بھائی ہوتے کہیں سے کما کے کچھ بھیجتے تو ان کی بھی گاڑی چلتی رہتی، بس غربت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ غربت کئی نسلوں تک لوگوں کو تباہ کرتی رہتی ہے۔ تو اشارہ انہی 12 خاندانوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یعقوب کے 12 بیٹوں کے الگ الگ خاندان بنا دیے، اور اس طرح یہ 12 خاندانوں میں بٹ کر الگ الگ امتیں بن گئے۔ یہ بات کہنے کے بعد اب وہ بات بتائی جا رہی ہے جو یہاں پیش نظر ہے۔ یہی 12 خاندان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے ادھر گئے تھے، اور پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ ادھر جانے کے بعد انہوں نے بہت تنگ کیا۔ ایک تو انہوں نے یوں تنگ کیا کہ جہاں ان کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا تھا وہاں پانی تھا، لیکن پانی کا ایک چشمہ تھا۔ اب یہ جب 12 الگ الگ خاندان اور 12 الگ الگ امتیں ہو گئی تو ان میں چھوٹے اور بڑے، اونچ اور نیچ سب ہو گئے۔ آپ کیا نہیں ہیں کیا؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک گاؤں میں بسی، کچھ عرصے کے بعد اس میں سے کچھ لوگ بڑے ہو گئے اور کچھ چھوٹے ہو گئے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی آپ فلاں کے خاندان کے ہیں، کہتے ہیں ہاں، تو فوراً ٹوک دیتے ہیں علی کہ نہیں نہیں یہ ان کے خاندان کے ہیں۔ اچھا اوہ ٹھیک ہے، تو میں نے تو سمجھا کہ ان کے خاندان کے ہیں جن کی لکڑی کی ٹال ہے۔ اچھا آپ ان کی خاندان کے ہیں جو چڈی بنڈی بیچتے ہیں فٹ پاتھ پہ رکھ کے، اوہ ٹھیک سمجھ میں آ گیا، شادی لگتے لگتے کٹ گئی۔ یہ سب ہوتا ہے۔ اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہریجن بھی ہو گئے، دلت ہو گئے، اس میں ٹھاکر بھی ہو گئے، پنڈت بھی ہو گئے، اور آپ کے ہاں بھی خان بھی ہو گئے، شیخ بھی ہو گئے، مرزا بھی ہو گئے، انصاری ہو گئے، منصوری ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، نہیں ہیں؟ کل ایک ہیں، لیکن آگے چل کر کے سب الگ الگ خاندانوں میں منقسم ہو گئے۔
اور جب لوگ الگ الگ خاندانوں اور الگ الگ امتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں اور جہاں اونچ نیچ اور چھوٹے اور بڑے میں تمیز ہونے لگتی ہے تو وہاں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کنویں پر نہیں جانے دیتے، حالانکہ وہیں سے پانی نکالیں گے۔ ایک ہی کنویں سے ہم لوگوں کے بچپن میں کنواں چلتا تھا، نل وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک ہی کنویں سے سب پانی نکالتے تھے، ہریجن بھی اسی میں سے لے کے جاتے تھے، ٹھاکر اور برہمن بھی اسی میں سے لے کے جاتے تھے۔ لیکن اگر ٹھاکر یا برہمن پانی نکال رہا ہے اور کوئی ہریجن اس کنویں کی جگت کو بھی چھو لے تو کہتے تھے کہ اب کل پانی ناپاک ہو گیا، گھڑا توڑ دیتے تھے، چھو گیا، اسی میں ان کی بالٹی بھی گئی، اسی میں ان کی بالٹی گئی، تب نہیں چھو گیا، لیکن جگت چھو لیا تو چھو گیا۔ یہی حال تھا بنی اسرائیل کا بھی۔ تو جب مسئلہ پیدا ہوا پانی لینے کا تو جھگڑا ہونے لگا۔ اونچے اونچے خاندان کے لوگوں نے کہا سنو، ہمارے پانی لینے سے پہلے تم پانی مت لینا۔ اور اب جانتے ہیں اونچے خاندان کے لوگ کتنے سویرے اٹھتے ہیں۔ یہ 8 بجے اٹھیں گے تو انگڑائی لیتے ہوئے باہر جائیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے رات بھر جاڑے میں ٹھٹرتے ہیں اور 3 گھنٹہ رات باقی رہتے تبھی اٹھ کے کوئلہ جلا دیتے ہیں، ان کو پانی تو پہلے چاہیے۔ پانی کے لینے پر جھگڑا ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا بھائی پانی کے مسئلے کا کوئی حل نکالیے، یہ روز لڑائی ہو رہی ٹھیک نہیں۔ ہم لوگ اپنے یہاں تھے، اپنے گھروں میں کنواں کھود رکھا تھا، ہم لوگ اپنا مسئلہ حل کیے ہوئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد جھگڑا ہو رہا ہے، پانی کا انتظام کیجئے۔ آپ کہاں سے انتظام کریں؟ اسی کی جانب اشارہ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی کے انتظام کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے پانی کا انتظام کرتے؟ ایک ہی چشمہ ہے، کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو مسئلے کا حل ان کے پاس تھا نہیں۔ انہوں نے اللہ سے گزارش کی کہ اے اللہ تو ہی کوئی حل نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اس چٹان پر اپنا ڈنڈا مارو۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایسی مارا بس 12 سوتے کھل گئے، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ کہا دیکھو یہ چٹان ہے، اس پر ڈنڈا مارو، بھگ سے پھوٹ جائے گا، وہاں چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اب اس چٹان پہ جاؤ، وہاں مارو ڈنڈا، وہاں چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اس چٹان پہ جاؤ، اس طرح 12 الگ الگ چٹانوں پر اللہ تعالیٰ نے عصا مارنے کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 الگ الگ چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ جو پہلے سے چشمہ موجود تھا وہ کامن ہو گیا، اور باقی سب کے لیے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 الگ سے اس لیے جاری کروا دیا کہ اگر 11 ہی جاری کرواتا اور اس کو لے کے 12 ہوتا تو لوگ یہ کہتے پرانا ہم اس پہ نہیں جائیں گے، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تو اس کو کامن کر دیا، اپنا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے لوگ اس کو استعمال کریں، باقی اپنے لیے الگ الگ چشمے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر طبقے نے، یہ کل اناس کل عہد نہیں کہا، کل اناس یہ اناس ایک ایک طبقے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہر خاندان نے اپنے مشرب کو جان لیا۔ جان لیا کیا مطلب؟ متعین کر لیا۔ اب چاہے بورڈ لگا دیا ہو
اور چاہے نہ بورڈ لگایا ہو، طے کر لیا اس میں اس کا امکان ہے کہ شیخ صاحب، خان صاحب، مرزا صاحب لوگوں نے پہلے اپنی پسند کا چشمہ لے لیا ہو، ٹھیک ہے، چشمے تو کل ایک ہی طرح کے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد لوگوں نے لیا ہو، مگر سب کے الگ الگ چشمے ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا چشمہ الگ الگ متعین کر لیا، جان لیا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ، بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ جہاں لا کے ٹھہرایا ہے رات میں تو کوئی بات نہیں، لیکن دن میں دھوپ کی تمازت سے جسم جلتا ہے، سایہ چاہیے، سایہ۔ کہاں سایہ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ بتاؤ، اس ریگستان میں سایہ کہاں سے لا کے دیں گے؟ نہ پیڑ ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، کہاں سے لا کے دیں گے؟ یہ بات ان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اچھا ایسا تو نہیں کہ موسیٰ نے آپ کو لا کے چھوڑ دیا ہو، خود کہیں گئے ہوں، کسی محل میں رہتے ہوں، آخر وہ بھی تو وہیں تھے نا، ان کے بھائی ہارون بھی تو وہیں تھے نا۔ لیکن نہیں صاحب، چاہیے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اے موسیٰ بہت تنگ کر رہے ہیں، کوئی راستہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، ہم نے ان کے اوپر بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ ظللنا الغمام، بدلیوں کا سایہ کر دیا، باقاعدہ گھنے بادل آئے اور ان کے پورے علاقے پر ان کے اوپر ٹک گئے، کہیں جا نہیں رہے، مستقل سایہ۔ مسئلہ حل ہو گیا نا، جھگڑا ختم، حضرت موسیٰ سے کشتی بھی ختم، ایجیٹیشن اور احتجاج کی گنجائش تو رہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا صاحب جو کھانے پینے کا سامان ہم لے کے آئے تھے اب وہ ختم ہو گیا، اب چاہیے کھانے پینے کا انتظام، آپ کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ کہاں سے کریں گے کھانے پینے کا انتظام؟ روپے کا بورا لیے ہوئے ہیں کیا؟ غلہ ڈھو کر کے لائے ہیں وہاں سے کیا؟ کہاں سے لا کے دیں گے؟ ارے بھائی سب لوگ ہاتھ پیر ماریں، کچھ کمائیں، کچھ کریں، دھنیں کہیں سے لائیں، کچھ محنت مزدوری کریں، پیسہ ملے گا، کھائیں پئیں، لیکن نہیں آپ کیوں لے کے آئے، ہم کو چاہیے۔ کوئی قوم جب احسان فراموش ہوتی ہے تو تمام احسانات سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ انہوں نے بھی بہانہ ڈھونڈ لیا، کہا نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھئی جاؤ آس پاس کے دیہاتوں میں محنت مزدوری کرو، کچھ ملے گا۔ نہیں محنت مزدوری کرنا، تب تو وہاں محنت مزدوری کر رہی تھی، یہاں نہیں، کیا ضرورت تھی؟ پھر احتجاج شروع، پھر جھنڈا اٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ بڑی بدماش قوم سے سابقہ، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ اس کا بھی نکال دے۔ کہا ٹھیک۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر نازل کیا من اور سلوہ۔ من کسی کو کہتے ہیں اور سلوہ کس کو؟ من اس دانے کے لیے ہے استعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محض کرم کے طور پر ان کو دیا تھا۔ روز صبح شبنم ٹائپ کے قطرے گرتے تھے اور جہاں گرتے تھے وہیں جم جاتے تھے، بالکل ایسے جیسے انڈا مرغی دیتی ہے نا، گرنے کے ساتھ ہی جم جاتا ہے، گرنے کے ساتھ ہی ٹائٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مٹر کے دانے کے برابر دانے تیار ہو جاتے تھے۔ صبح جب یہ لوگ اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے پورا میدان دانوں سے بھرا ہوا ہے۔ سلوہ، اب اس دانے سے سب کچھ بنا سکتے ہیں؟
اس کا آٹا گوندھ لیں، روٹی پکا کے کھا لیں، اس کو بیٹھ کے قطرہ قطرہ بنا لیں، چاول کے طور پر استعمال کر لیں، اس کو توڑ کے دال کے طور پر استعمال کر لیں، اس کو پیس کے بھرتا لگا لیں، جو چاہیں کر لیں۔ یعنی سالن کا انتظام ہو گیا، سالن کا۔ تب کہے موڑی ہلا رہے ہو؟ کس کا انتظام ہوا؟ روٹی کا انتظام ہوا۔ ابھی کہاں بوٹی کا انتظام ہوا؟ روٹی کا انتظام ہو گیا تو سوکھی روٹی نہیں کھائیں گے، بوٹی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدمذاق لوگ ہیں، یہ فرعونیوں کے دروازے پر رہتے رہتے ان کا بچا کھچا کھاتے کھاتے چٹو ہو گئے ہیں، اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اب روٹی کے ساتھ بوٹی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ بھی اتار دیا۔ یہ سلوہ ایک چڑیا ہے، ایک پرندہ ہے، تیتر، کبوتر اور فاختہ کی شکل کی چڑیا ہے۔ آپ کے ہاں ان کا گوشت اچھا مانا جاتا ہے نا؟ تیتر کا، بٹیر کا، کبوتر کا، فاختے کا گوشت اچھا مانا جاتا ہے نا؟ نمبر 1 کے پرندے ہیں یہ سب۔ اسی ٹائپ کا ایک پرندہ ان کے ہاں گوشت سے پر اترنے لگا، ایسے ہی آ کر کے آپ کے ہاں بیٹھ گیا، آپ جب چاہیں دوڑا کے پکڑ لیں، بھاگتا تو رہی ہوگا، ایسا تو نہیں کہ اپنی جان آپ کے ہاتھ میں تھما دے، لیکن اس مقدار میں سب آتے تھے کہ اگر آپ دوڑائیں تو 2-4 کو تو پکڑ ہی لیں گے، اور یہ نہیں کہ ایک بار بدک جائیں تو پھر کبھی نہ آئے، روز آتے تھے، اس کے باوجود بھی روز آتے تھے۔ تو روٹی بوٹی کا انتظام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے موج مستی کے ساتھ کھاؤ پیو، اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان ظالموں نے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یہ روز روز گوشت روٹی نہیں چلے گی، روز گوشت روٹی کوئی بات ہوئی؟ گوشت روٹی روز چلنے والا نہیں ہے، کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ارے بھئی ساگ سبزی دال دلانی بھی کچھ چاہیے، لہسن پیاز۔ حضرت موسیٰ نے کہا بڑے عجیب ہو تم لوگ، ایک اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ایک ادنا چیز کو مانگ رہے ہو، بہترین غذا کے مقابلے میں کم ترین غذا کا مطالبہ کر رہے ہو۔ کھوپڑا جب خراب ہو جاتا ہے تو اعلیٰ غذا کی جگہ پر حقیر اور کمتر غذا کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ کے ہاں جو سرکار ہے یہ بھی اعلیٰ غذا پر پابندی لگا رہی ہے اور ساگ سبزی گھاس کھلا رہی ہے، مجبور کر رہی ہے۔ اتنے احمق ہیں کہ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ دیکھو شیر دیکھا ہے، فوٹو میں بھی نہیں دیکھا ہے، گیدڑ دیکھا ہے، اچھا چلو کتا دیکھا ہے، یہ جتنے خونخوار جانور ہیں سب کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، سب کے، کتا سمیت۔ نوکیلے دانت کس لیے ہوتے ہیں؟ گوشت نوچ نوچ کر کھانے کے لیے، وہ چباتے نہیں، نوچ نوچ کر نگل جاتے ہیں، ان کا معدہ اس کو چبا کر ٹھیک کرتا ہے۔ گائے بھینس دیکھا ہے؟ دانت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ کسی گھاس چرنے والے جانور کا کوئی دانت نوکیلا ہوتا ہے؟ آج جا کے دیکھ لینا نا، تمہارے پاس تو ہے جانور،
دیکھا ہے۔ اس لیے نوکیلا نہیں ہوتا کہ ان کو گوشت کھانا ہی نہیں ہے، تو نوکیلا جانور، نوکیلا دانت کی کیا ضرورت؟ ان کو گھاس چرنا ہے بس۔ گھاس چرنے کے لیے برابر دانت چاہیے، نوکیلا نہیں۔ آپ یہاں آئیے، اے مولوی صاحب، اچھا آپ ہی آئیے، ادھر آئیے جلدی سے آئیے۔ اپنے دانت دکھائیے سب کو، بیٹھو۔ ان کے سامنے کے دانت دیکھو برابر ہیں، اس کے بعد والے دانت دیکھو، یہ سب نوکیلے ہیں، مگر اتنے نوکیلے نہیں جتنے ان جانوروں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ادھر والے تو بالکل مضبوط زوردار ہیں۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ یہ گھاس بھی کھائیں، اور یہ نوکیلے اس لیے ہیں تاکہ گوشت بھی کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دانت ہی ایسا بنایا ہے کہ گوشت اور گھاس دونوں چاہیے۔ اب اگر خالی گھاس کھلاؤ گے تو یہ دتوا کہاں چلا جائے گا؟ یہ والا مرچا لگ جائے گا۔ اور اگر خالی گوشت کھاؤ گے تو یہ سب کیا ہوں گے؟ کس کام کے؟ اس لیے اس کی بھی خوراک چاہیے اور اس کی بھی خوراک چاہیے۔ چلو، لیکن ان پاگلوں نے جب دیکھا کہ گوشت روٹی پا رہے ہیں تو اب یہ جو دانت ہے نا، اسے مرچا لگ رہا تھا، بس مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا کہ میاں پریشان مت ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا موقع فراہم کر دے گا تو ہم لوگ بھی کھیتی باڑی کریں گے، ساگ سبزی آلو پیاز وغیرہ بھی کھائیں گے۔ لیکن جب تک کوئی انتظام نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شاندار ضیافت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہا نہیں، ہم کو لہسن پیاز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، کہا ٹھیک ہے چلو، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چشمے بھی ان سے چھینے، ان کی بدلی بھی ان کے اوپر سے اتار دی، اور گوشت اور روٹی کا بھی انتظام ختم کر دیا۔ کیا کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا نہیں کہ ختم کیا، کہیں کہا ہے؟ دیکھو نہ دیکھ کے بتاؤ کہیں ختم کیا ہے کہ نہیں۔ ہے کہیں؟ جھانک کے دیکھیے۔ نہیں ہے نا؟ تو اس لیے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؟ انہوں نے جو مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، ان کے احتجاج اور ان کے ایجیٹیشن پر ہم نے ان کو وہ ساری چیزیں فراہم کر دی جو یہ چاہتے تھے۔ اپنا یہ مطالبہ کر کے انہوں نے ہمارے اوپر تو کوئی ظلم کیا نہیں، ہمارے پاس تو تھا ہم نے دے دیا، ہم کو کوئی دقت تو تھی نہیں، تو انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، البتہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ کیسے؟ اگر جلدی سے یہ سائے کا مطالبہ نہ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ رہنے کے لیے بلڈنگیں مل جاتی۔ اب تو چھپر پر، قدرتی چھپر پہ گزارا کرنا پڑا، مطالبہ کر کے جلدی کی۔ ارے بھائی، آپ گئے کسی دعوت میں، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے، صرف روٹی تیار ہوئی ہے، بس زیادہ سے زیادہ مرغے کا سالن جلدی سے تیار ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، وہ تیار ہو گیا، مجھ کو ابھی کھانا چاہے، میں رک نہیں پاؤں گا۔ تب کھا لو، روٹی کھا لو، مرغے کا سالن کھا لو، جاؤ۔ ساری ویرائٹیز جب تیار ہوں گی تب نہ مل پائیں گی، تب تک اگر انتظار نہیں کرنا ہے تو مت کرو، کھا کے جاؤ۔ ما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جلدی مچا کر ہمارے اوپر تو ظلم کیا نہیں، اپنے اوپر ظلم کیا، کل ملا نہیں، تھوڑا سا ملا،
اور وہ بھی نمبر 1 کا نہیں، نمبر 2 3 4 5 کا ملا، جاؤ بھوگو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کل چھین لیا، جب نہیں کہا ہے تو ہم کہے کو کہیں، اس لیے ہم نے جب کہا تو آپ لوگوں نے ٹوکا نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، مطلب یہ مطالبہ کر کے جلدی کر کے عجلت پسندی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، ہم سے تو جب جس وقت چاہیں ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ہے ہم دے سکتے ہیں، لیکن عجلت پسندی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا نقصان کیا۔ چلیے صاحب، جب انہوں نے وہ مطالبہ کیا، یہ درمیان میں کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون سے آپ کی عجلت پسندی کا اظہار کر دیا، بات پھر وہیں سے جڑ گئی من و سلوہ کے بعد سے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اسکنوا هذه القریہ، ساگ لہسن اور پیاز و آلو چاہیے، یہاں تو نہیں ملے گا، اس بستی میں جاؤ، اس بستی کے لوگوں نے اپنے کھیت بنا رکھے ہیں، بستیاں تمہاری ہو جائیں گی تو کھیت بھی تمہارے ہو جائیں گے، جاؤ کھاؤ پیو، اس بستی میں جاؤ۔ ہذہ القریہ بتا رہا کہ لگتا ہے بستی بہت دور نہیں، قریب ہی تھی۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر وہاں سے جو چاہو کھاؤ، گوشت مچھلی کے علاوہ ساگ سبزی بھی ملے گی، وہاں پیدا ہوتی ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ بولنا، حِطّہ مانے الحتة والحتيتة الاسم من استحته وزره، ومنه في القرآن ادخلوا سجدا وقولوا حتة يغفر لكم خطاياكم۔ حتة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، چلیے وہ تو ترکیب ہے، ہاں مبتدأ محذوف کی خبر ہے، معنی بتائیے۔ استحسہ وزرہ، یہ تو بوجھ سمجھ کر کے، یہ تو کوئی بات تو ہوئی نہیں، معنی بتاؤ معنی۔ حتہ کے معنی استغفار کے ہوتے ہیں۔ سنو، تم لوگوں نے عجلت پسندی میں بعض وہ اقدامات کیے ہیں جو تمہارے شایان شان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کرتا چلا گیا، عجلت پسندی کے باوجود اب اس بستی میں جاؤ، مستقل سکونت اختیار کرو، اور اب تک جو تم نے کیا ہے حضرت موسیٰ کو تنگ کرنے والا کام، اس پر اپنے رب سے معافی مانگو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دیکھو شہر کے گیٹ سے اندر جانا تو متکبرانہ مت گزرنا، سینہ پھلا کے آپ لوگ جائیے ہمارے ہیں، ایسے مت جائیے گا۔ تب کیسے جانا ہے؟ ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو سرفگندانہ، عاجزانہ، منکسرانہ۔ سجدۃ کے معنی سجود کے معنی جھکنا۔ اب یہ جب جھکنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو پیشانی زمین پہ ٹک جاتی ہے، یہ بھی سجدہ ہوا، یہ بھی سجدہ ہوا، یہ بھی سجدہ ہوا، یہ بھی سجدہ ہوا، اور زمین پہ چلے گئے، یہ بھی سجدہ ہوا۔ بعد میں جب باقاعدہ سجدہ ایک اصطلاح بنا تو رکوع کو رکوع کہہ دیا، سجدہ کو سجدہ کہہ دیا، قیام کو قیام کہہ دیا، تھوڑے سے جھکاؤ کو میلان کہہ دیا، الگ الگ نام پڑ گیا۔
تو جب تم شہر کے گیٹ سے داخل ہونا، سنو، تو ادخلوا الباب سجدا، گیٹ سے اندر جانا تو عاجزانہ، سرفگندانہ، منکسرانہ، کیونکہ میدان تم نے نہیں جیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں جا کر داخل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، تو اب تک کہ تمہارے سارے گناہوں کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھے آپ؟ مگر ہوا کیا؟ آگے آ رہا ہے سنزید المحسنین، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار احسان ہے۔ اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان۔ عربی میں احسان کہتے ہیں عمدہ اور شاندار کارکردگی کو۔ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ وہ سلوک اختیار کرو جو سب سے شاندار اور سب سے عمدہ ہو، وہ ہے احسان۔ تو اگر تم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہو اور اب سے جو سجھاؤ دیا جا رہا ہے اس سجھاؤ پر عمل کرتے ہو، تو اب تک کی تمہاری غلطیوں کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو محسنین ہوں گے، حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، ان کو ہم مزید نوازیں گے۔ نہ گوشت چھینیں گے، نہ روٹی چھینیں گے، اور دیں گے۔ اب مچھلی کا بھی انتظام کر دیں گے، ساگ سبزی کا انتظام تو خود ہی ہو جائے گا جب شہر میں چلے جاؤ گے تو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، کس پر؟ اپنے اوپر، جیسا کہ اوپر آیا ہے كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا بات کو اس بات سے جو ان سے کہی گئی تھی، اس بات کو بدل دیا دوسری بات سے۔ انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا دوسری بات سے، اس بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے داخل ہوتے ہوئے کہا ہنتا، ہنتا مانے جو، جو آج کی جگہ پر گیہوں، انہوں نے کہا گیہوں، گیہوں مانے آٹا، آٹا مانے روٹی، روٹی مانے کھانا۔ بجائے اس کے کہ یہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ یا نستغفر اللہ، استغفار کے بجائے داخل ہوئے تو روٹی بوٹی کا نام لیتے ہوئے ہنتا ہنتا، مطلب چلو اب روٹی ملے گی شاندار اپنے من کی۔ وہی دانہ جو روزانہ گرتا تھا، ایک ٹائپ کی روٹی کو کھاتے کھاتے منہ میں گٹھے پڑ گئے، طبیعت عاجز آ گئی، تھک گئے۔ اب کبھی جو کی روٹی، کبھی گیہوں کی روٹی، کبھی اس کی روٹی، کبھی کسی اور کی روٹی، کبھی چاول کی روٹی، اب کھائیں گے شوق سے، آرام سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو جو ظلم اپنے اوپر یہ مسلسل کرتے رہے، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب کے ٹکڑے گرا دیے، بھیج دیے، اور عذاب کے ان ٹکڑوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ساری تفصیلات چونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بار بار، اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ پڑھا کہ نہیں اے مولانا صاحب؟ یہ سب نہیں پڑھا ہے؟ تب کیا ہے؟ بدماشیاں ایک دو نہیں ہیں، ان کی ہزار بدماشیاں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے پوری بات آپ کو بتائی نہیں، قرآن مجید نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ بھی سب جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے،
یہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب پتہ نہیں کیسے لوگ وہاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 خاندانوں کے ایک ایک نمائندے کو طلب کیا کہ بھئی ہر خاندان اپنا اپنا ایک نمائندہ ہم کو دے دے، اس کے ذریعے سے ہم جائزہ کروائیں گے۔ 12 نمائندے آ گئے، 12 نقیب، اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب آپ 12 آدمی جائیے اور جائزہ لے کے آئیے، رپورٹ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخلہ مامون ہے یا نہیں۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تب تو جانے میں دقت نہیں، لیکن ان بچڑیوں کو کیسے منوایا جائے۔ 12 نے آ کر کے رپورٹ یہ دی کہ اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، یہاں تو جبار بستے ہیں، بڑی طاقتور قوم ہے اس میں آباد، اس طاقتور قوم سے لڑ کر ان کو بھگانا اور اس بستی میں رہائش پذیر ہونا ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ ہماری تعداد بھی اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، پھر ہم پردیسی ہیں، پرواسی ہیں، اور یہ مقامی ہیں، اپنے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مرد عورتیں بچے سب مل کے لڑ سکتے ہیں، چھتوں سے اینٹیں برسا سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے جن لوگوں کو بھیجا تھا، جب آپس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی بے شک وہ جبار ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جاؤ نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہلاک تو کروائے گا نہیں۔ جس نے ہم کو وہاں سے بچایا، سمندر پار کرایا، جس نے ہمارے لیے بدلیوں کی چھت دی، جس نے ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا، جس نے ہمارے لیے پھوکٹ میں گوشت روٹی کا انتظام کیا، جب وہ کہہ رہا ہے جاؤ تو وہ خود ہمارے لیے بندوبست کرے گا، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جاؤ، لڑ کے میدان صاف کر لو، میدان صاف ہو جائے گا تو ہم تشریف لے آئیں گے۔ کہاں آئیے معلوم ہے؟ کھول کے دکھا دیجئے پھٹ سے۔ ملا؟ جلدی سے بتاؤ کہاں ہے، بول دو نا۔ سورہ لو حافظ جی پہلے ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، آپ کو نہ کھوجنا ہو بیچارے کہاں کھوجیں گے؟ تب کیا فائدہ حافظ جی ہونے سے؟ نہیں ملا؟ جلدی سے جاؤ معجم المفہرس اٹھا کے لاؤ، معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، دوڑ کے جاؤ، یہیں لگا ہوا ہے، نیا والا لانا، جلدی سے لاؤ دوڑ کے، کہہ دو ابھی لے کے آ رہے ہیں۔
چلو ایک جگہ سے ہم دکھائے دیتے ہیں، باقی ان کو لانے دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کھولو، بلکہ 56 سے دیکھو، آیت مل گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لہسن، دال، ساگ، پیاز کل مانگ لیا۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ دیکھ رہے ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 کھولو۔ مائدہ آیت نمبر 24۔ بلکہ ایسا کر لو کہ آیت نمبر 20 سے دیکھ لو تاکہ پوری تصویر سامنے آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اے موسیٰ، بہت زبردست لوگ ہیں، اپنے کو نہیں جانا جب تک یہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر یہ نکل گئے وہاں سے تو بے شک ہم چلے جائیں گے۔ ان کے دو آدمیوں نے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہم فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ ان کے دو آدمیوں نے جن کو یہ ڈر تھا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، کہا کہ بھائی چلو، جب تم جاؤ گے تو خود ہی یہ بھاگ جائیں گے، غالب تم ہو جاؤ گے، اللہ پر بھروسہ کرو اگر مومن ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا نا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔
اے موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے، بالکل کوٹو کوٹ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے جب تک یہاں آئیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب دونوں جنگ کر کے میدان جیت لیجئے، تب تک ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں وہ بدماشیاں جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ فرمایا تو ہم نے ان بدماشیوں کے نتیجے میں ان پر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا برسا دیا، تباہ ہو کے رہ گئے۔ اب اسی سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ وغیرہ میں یہ تفصیلات بھی موجود ہیں کہ سب نہیں، اے مولانا صاحب، سب نہیں، ان میں سے جن لوگوں نے شرارت کی اور اس پر اڑے رہ گئے، بات نہیں مانی، تو ان کو حضرت موسیٰ نے بھگا دیا، اور یہ 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے، وادی تی میں، اور باقی لوگوں کو شہر میں جانے کا موقع ملا، اور جب باقی لوگ شہر میں داخل ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، مارے ڈر کے کل بھاگ گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ ارے انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ وہ جنات ہیں، پہاڑی پر رکے تھے، پانی کے لئے جھگڑا ہوا، ڈنڈا سے مار کر کے 12 چشمہ پتھر سے نکالی، تو ہمارے سر پہ ماریں گے تو 12 چشمے دیکھو سر سے نکلیں گے، مارے ڈر کے۔ پتہ نہیں کون سے جنات ہیں، آسمان سے کھانا ان کے لئے نازل ہونے لگا، باپ رے باپ، پتہ نہیں کون سے جنات ہیں، جب سے میدان میں ٹکے ہیں بادل آ کے ٹکا ہوا ہے 2 مہینہ سے، گیا نہیں کہیں۔ ایسا خوف ان کا، ان کی بزرگی کا ایسا رعب ان پر طاری تھا کہ جب نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہوئے تو کل بھاگ گئے چھوڑ کے گھر بار۔ بہت پہلوان تھے تو کیا، مگر کل بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا وہاں رہنے کا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے جنہوں نے بدماشی کی تھی۔ سمجھے آپ؟ تفصیلات بہت لمبی ہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش یہاں نہیں ہے، پھر عربی ہشتم کے لیے کچھ چھوڑ کے رکھیے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اب ذرا ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے تھی۔ کن سے پوچھو؟ اے مولی صاحب، کن سے پوچھو؟ انہی بنی اسرائیل سے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، ان کو پتہ تھا، وہ اپنے ہاں باقاعدہ داستان کے طور پر اسے سنایا کرتے تھے، کہا ان سے پوچھو۔ جبکہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن، سنیچر کو، شرعن، شرع شریعتن کی جمع ہے نا؟ کیوں علی بھائی؟ شریعتن کی جمع ہے نا؟ ارے بولو نا۔ اور شارعہ کے معنی؟ سنیے، کوئی نیزہ ایسے ہی تان دیا جائے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنا نیزہ شارعہ کر دیا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سینہ تان کے چلے تو اس کے لیے بھی ایسی بولتے ہیں۔ اور مچھلیوں کو دیکھا ہے، دانا وانا مچھلی کھلایا کبھی، پالا والا کہ نہیں؟ کہاں سے چلے آئے؟ نہ مچھلی شکار کیا، نہ مچھلی پالن کیا۔ کبھی کسی تالاب کا جہاں مچھلیاں وغیرہ پلی ہوں، خوراک دینے کے ٹائم کیا منظر ہوتا ہے، جا کے دیکھ لو، کوئی حرج تھوڑے، گناہ نہیں ہے۔ سارا تماشا دیکھو گے، یہ تماشا نہیں۔ جب چارہ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے، چارہ ڈالنے والا جاتا ہے تو ساری مچھلیاں ایسے سر اٹھا کر زیادہ سر اٹھا کر ایسے اوپر آ جاتی ہیں، لپکتی ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ
اپنے کتوں کو یا اپنے جانوروں کو کچھ کھلانے کے لیے جائیں تو کل موڑی اٹھا کے ایسے ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس منظر کو شرع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایسا کیا تھا، پابندی لگا دی تھی کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ حضرت البحر سے مراد وہ بستی ہے جو سمندر کے کنارے تھی، جہاں کل مچھیرے آباد تھے، اور وہاں سے شکار کر کے وہ پورے ملک میں وہ بیچتے تھے، وہی اس دن کی روزی روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہی سب ایمان لائے تھے یہ مچھیرے پہلی فرصت میں، معلوم ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم؟ ارے پوچھا تھے کسی سے، یہی مچھیرے ان پر ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو سنیچر کے روز جس دن ان کے شکار پر پابندی تھی، اس روز مچھلی، دیکھیں جانور بھی جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا چاہیے۔ سنیچر کے دن یہ مچھلیاں خوب سر اٹھائے ہوئے کنارے آتی تھی، جانتی تھیں کہ آج شکار ہونا نہیں ہے، باقی دنوں میں بھاگتی تھیں۔ آپ کے ہاں اسلام میں ایک پہلوان صاحب تھے، وہ کتوں کے دشمن تھے، کسی کتے کو کہیں دیکھتے تو ڈنڈا اٹھا کر کے اس کو دوڑاتے تھے، مارتے تھے۔ جس دن 1-2 دن کے لیے چھٹی پر وہ چلے جاتے تھے تو سارے کتے اسلام میں، اور جیسے ہی وہ نظر آ جاتے تھے مدرسے کے کیمپس میں، کل کیمپس چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اگر بھولے سے کبھی کوئی آ گیا، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جناب ہیں کہ نہیں ہیں، اور صرف صورت ان کی دیکھ لے مطبخ کے پاس، تو یہاں سے بھاگتے تھے کل۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ چھٹی گھر گئے ہیں، یہ ان کو پتا تھا جانور ہیں، ایسے ہی ان کو بھی پتا تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج شکار نہیں ہوگا، تو یہ مچھلیاں خوب کنارے آتی تھیں، سر ابار کر کے شرعا۔ اللہ تعالیٰ بھی بیچتا تھا، یہ امتحان تھا ان کا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ، اور سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ آتی ہی نہیں تھی، بیٹھے رہو دن بھر، بیچ میں چلی جاتی تھی بہت دور، ہاں سنیچر کو آگے کنارے میں اٹھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوتا تھا، کانا یفعلو کذالک، ایسے ہی ہوتا تھا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، جو فسق نافرمانی یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم ان کا امتحان لے رہے تھے۔ نبلوہم کانا نبلوہ کنا نبلوہم، سمجھے نا، ہم ان کا امتحان لے رہے تھے تب ایسا کرتے تھے۔ اب ان سبوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، ہم بیچیں گے کیا، کھانے کو نہیں پا رہے ہیں، آتی ہی نہیں باقی دنوں میں، اور سنیچر کو خوب آ رہی ہیں تو شکار نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ شکار تو مت کرو، لیکن سنیچر کو جب یہ قریب میں آئے تو جال وال لگا کے گھیر دو، باہر سے جال لگا کے گھیر دو، اور اتوار کو آ کے پکڑے گے آرام سے۔ تو ہیلہ شرعی، آپ کے ہاں ہیلہ شرعی بھی تو ایک بڑا زبردست ہیلہ ہے نا، ہیلہ شرعی ہیلہ، اسے کان گھما، اس کے سلسلے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں نے ہیلہ شرعی ایجاد کر لیا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم نہیں ادا ہوتی تب کیا کرتے ہیں، بعض غریبوں کو زکوٰۃ کی رقم تھما دی جاتی ہے، غریب لڑکوں کو، ان سے کہا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کی رقم لو، تمہاری ہے، اور کہو میں نے مدرسے کو ہدیہ کیا۔ انہوں نے لیا اور کہا مدرسے کو ہدیہ کیا، اب ہو گیا، جائز ہو گیا۔ طلاق دے دی، تینوں طلاق واقع ہو چکی ہے، فتویٰ آیا کہ طلاق پڑ گئی، اب بیوی ساتھ نہیں آ سکتی، تب کیا ہوگا، اب حلالہ کرانا پڑے گا۔ باقاعدہ پری پلان عدت گزرنے کے بعد، پری پلان
ایک آدمی کو تیار کیا گیا، نکاح پڑھاؤ، ایک رات گزارنے کے بعد تم طلاق دے دینا، اتنا روپیہ دیں گے، ٹھیک ہے، طے ہو گیا معاملہ، اور اس کے بعد ایک رات رہ کر کے اس کے بعد طلاق دے دیا۔ پھر یہ سب حیلہ شرعی ہے، یہ بھی حیلہ شرعی تھا۔ ان لوگوں نے شرعی حیلہ یہ نکالا کہ بھئی شکار تو نہیں کریں گے، لیکن سنیچر کے روز گھیر دیں گے، کہاں جائیں گی؟ اتوار کو آرام سے آ کے پکڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ بھی تو تقریباً شکار ہی ہے، تو یہی کرنا ہے تو باقاعدہ شکار کریں گے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جو تھوڑا پردہ اردہ تھا وہ بھی نوچ ناچ کے پھینک دیا، ڈائریکٹ شکار کر کے لے آنے لگے۔ کھائیں گے نہیں اس دن، دوسرے دن کھائیں گے، پکڑ کے لے آؤ۔ پکڑنے کی ممانعت تھی کہ کھانے کی؟ شکار کرنے کی ممانعت تھی نا، کھانے کی ممانعت تو ہے نہیں۔ جیسے آپ کے ہاں حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے کہ نہیں، اور کھانا منع نہیں ہے۔ بھائی ایک ایسا آدمی جس نے احرام نہیں باندھا ہے، اس کے لیے شکار جائز ہے نا۔ اگر وہ شکار کر کے لائے، کھانا پکائے، آپ کو دعوت دے، نہیں کھائیں گے؟ بھائی وہ کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آئیے، ایک جگہ نماز پڑھ کر کے ہمارے نماز کی جگہ متعین فرما دیجئے، ہم وہیں پڑھا کریں گے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو بڑھیا نے آپ کو کھانا پیش کیا، دال روٹی جو تھی وہ پیش کر دیا، مگر گوشت کی مہک آ رہی تھی، ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا گوشت پکا رہی ہو، مجھ کو دال روٹی کھلا رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا اللہ کے رسول وہ صدقے کا گوشت ہے، اور آپ صدقہ تو کھاتے نہیں۔ کہا جس نے صدقہ کیا ہے تم کو کیا ہے نا، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب تم مجھے جو کھلاؤ گی وہ صدقہ تو ہوگا نہیں، وہ تو ہدیہ ہوگا۔ کیا ایک غریب آدمی جو زکوٰۃ کھاتا ہے اگر وہ دعوت دے تو آپ کھانا کھانے نہیں جائیں گے؟ نوعیت بدل جاتی ہے نا۔ اچھا یہ بتاؤ گوبر پاک ہے کہ ناپاک؟ تب کہا ہے بھوری کھاتے ہو؟ بدل گئی نا، فرق ہو گیا۔ ایک لڑکی آپ کے لیے حرام ہے اور وہی لڑکی آپ کے لیے حلال ہے، نہیں ہے؟ نکاح سے پہلے حرام، نکاح کے بعد حلال، نکاح ٹوٹنے کے بعد پھر حرام، نوعیت بدل گئی۔ لیکن انہوں نے حیلہ شرعی ایجاد کیا، گھیرنے والا۔ تو گھیرتے گھیرتے جب مزاج بدل گیا اور دیکھا کہ گھیر کر رکھنے کے بعد ہمارا کچھ بگڑا تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب تو دیا نہیں، کوئی سزا دی نہیں، کیا بگڑا؟ پیسہ خوب بٹورا، خوب کھایا، پیسہ بھی بٹورا۔ تو ان میں سے بعض بدماشوں نے سنیے گھیرنے کے بجائے ڈائریکٹ شکار کرنا ہی شروع کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے آپ لوگوں کی طرح جو مستقل یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، نہ شکار کرو اور نہ شکار کرنے کے لیے حیلہ تلاش کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ بات کہتے تھے تو یہ جو روزانہ کل کرتے تھے، تمام تر زہد و ورع کا مظاہرہ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے تم سے کیا پڑی ہے، تم کہے کہ بلا وجہ بیچ میں پڑھتے ہو، وہ نہیں مانتا نہ مانے، بلا وجہ تم اس چکر میں کیوں پڑے ہو، روز سمجھانے سے مولانا صاحب آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کرنے دیجئے۔ اسی کو یہاں قرآن نے کہا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا لوگ آپ کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں آپ ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک ہی کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی خود نیک بن کے رہو، دوسروں کو نیک بنانا ضروری نہیں ہے، اور جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو خواہ مخواہ ان کے بیچ میں جا جا کے تقریر کرنے سے کیا فائدہ؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہمارا مقصد دو ہے، سنیے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے سمجھانے اور بتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب یہ نہیں مانتے تھے تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جرم سے یا الزام سے بری ہونے کے لیے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے کہ شاید ان کی سمجھ میں بات آ جائے، شاید سمجھ میں بات آ جائے، اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہتوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اب سنیے کئی طرح کے لوگ ہوئے اے مولانا صاحب؟ 3 طرح کے لوگ۔ نمبر 1، خود شکار کرتے تھے، لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ نمبر 2، شکار کرتے تھے، بولو جلدی کرو، نمبر 2 جلدی بتاؤ، خود شکار کرتے تھے روکتے بھی نہیں تھے۔ نمبر 2، شکار نہیں کرتے تھے اور روکتے تھے۔ نمبر 3، خود شکار تو نہیں کرتے تھے مگر کسی کو روکتے نہیں تھے۔ اب بتائیے، ذرا پھر سے بتائیے، 3 کون کون؟ زور سے بولے، ایسے گن کے بتائیے۔ شکار کرتے تھے روکتے نہیں تھے، شکار نہیں کرتے تھے مگر روکتے نہیں تھے، شکار نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے۔ 3 گروپ، سمجھا آپ نے؟ اچھا صاحب، فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جو تذکیر ان کو کی گئی تھی، جب اس تذکیر کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے انہیں تو نجات دے دی جو برائی سے بولو روکتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ اور برائی سے کون روکتے تھے؟ جو خود برائی نہیں کرتے تھے، تو نہ وہ شکار کرتے تھے اور نہ تلقین سے باز رہتے تھے، بلکہ شکار بھی نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے، شکار بھی نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی تھے، غلط کام کرتے بھی نہیں تھے اور غلط کام سے روکتے بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان لوگوں کو ہم نے دھر لیا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، عذاب بئیس میں، عذاب بئیس کے مطلب برے عذاب میں، بدترین عذاب میں، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ 2 ہی گروہ کا تو بیان ہوا، ایک کو نجات دے دی اور ظالموں کو سزا دے دی، عذاب بھیج دیا۔ تیسرا گروہ کہاں گیا؟ 2 ظالم ہوئے۔ خود نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، یہ چاہیے، نیک بنو نیکی نہ پھیلاؤ تم بھی ظالم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو امر بالمعروف اور نہی المنکر تمہارا فریضہ منصبی ہے۔ اگر اس کام کو کرتے ہو تو اپنا فرض ادا کرتے ہو، نہیں کرتے تو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو۔ اب سن لیجئے کان کھول کر، جو خود راہ راست پر تھے اور دوسروں کو راہ راست پہ لانے کی تلقین کرتے تھے، صرف وہ بچے،
اور جو بہت نیک بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے، کسی کو سمجھایا بجھایا نہیں اور لوگ جہنم کی طرف جاتے رہے، وہ بھی ظالم اللہ کے عذاب کی گرفت میں۔ آپ بتائیے ہم لوگ کہاں ہیں؟ ایمانداری سے بولیے گا، آپ بتائیں، ہاتھ اٹھائیے۔ جو لوگ خود نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، توحید پر عامل ہیں، توحید کے قائل ہیں اور مشرکین کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ تب تو گئی بھینس پانی میں، تب تو گڑبڑ ہو گیا۔ خیریت نہیں ہے مولانا صاحب، خیریت نہیں ہے، گڑبڑ ہو گیا۔ اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اور محنت کریں تو کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں کو اسلام سے قریب لانے میں اس بندہ حقیر کا بھی کچھ کردار ہے، کچھ تو ہیں الحمدللہ۔ 4-5 لوگ تو ہیں الحمدللہ ایسے کہ جن کو اسلام سے قریب لانے میں بڑی مدد ملی۔ ایک کو تو ہی اصلاحی پر بچ نہیں سکتے۔ کئی نو مسلم طلباء 3 سال تک ہماری تربیت میں بھی رہے الحمدللہ۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیجئے، تہجد پڑھیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، اشراق پڑھیے، چاشت پڑھیے، تلاوت کیجئے، ہر دم بیٹھے رہیے اور بغل میں برائی ہوتی رہے، آپ ٹوکیے مت، جنت نہیں ملے گی۔ پھر سے پڑھ لیجئے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ علی نے نتیجہ بالکل صحیح نکالا ہے کہ صرف وہ نجات کے مستحق قرار پائے جنہوں نے نہ غلط کیا اور نہ غلط کرنے دیا، وہ بچے۔ جو برائیوں سے پاک لیکن برائیوں میں لت پت لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی نیکیاں بھی ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حضرت مولانا صابر صاحب دامت برکاتہم بات سمجھ شریف میں آ رہی کہ نہیں؟ جی، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور سنیے، جس سے انہیں روکا گیا تھا جب اس میں حد سے آگے بڑھے، یعنی جن لوگوں کو روکا گیا تھا نہ صرف یہ کہ وہ رکے نہیں بلکہ روکنے والوں پر ستم ڈھانے لگے۔ آج اس وقت باطل طاقتیں وہی کام کر رہی ہیں۔ جتنے لوگ خیر کی دعوت دے رہے ہیں سب ان کے عتاب کا شکار ہیں، سب۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا جاؤ بدترین رسوا اور ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ واقعی بندر ہو گئے تھے کیا؟ مفسرین کی اکثریت تو یہی کہتی ہے کہ سب بندر ہو گئے۔ یہ کل بندر جو سرامیر میں گھوم رہے ہیں نا وہی ہیں سب۔ ہاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ہے، دھیرے دھیرے اتنے زیادہ ہو گئے، کل سرامیر اعظم گڑھ وغیرہ میں بھی آ گئے اور فیض آباد وغیرہ میں تو بہت ہیں۔ جہاں ہمارے برادران وطن زیادہ ہیں وہاں بہت ہیں۔ پوچھتے ہیں نا، جانتے ہیں کہ یہ ہم کو ماریں گے نہیں کیونکہ ہم تو ان کے دیوتا ہیں، وہاں زیادہ آتنک مچاتے ہیں۔ باوجود ہے کہ مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ واقعی وہ بندر ہو گئے، یعنی وہ انسان سے بندر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین، یہ لعنت کا جملہ ہے، جاؤ بدترین بندر ہو جاؤ، یعنی
جس طرح ایک بندر خیر اور تمیز سے عاری ہوتا ہے، اسی تم بھی خیر اور شر کی تمیز سے عاری ہو جاؤ، خیر اور شر کی تمیز سے عاری ہو جاؤ۔ جاؤ، کیا فرق رہے گا تم میں اور بندر میں اگر خیر اور شر میں کوئی تمیز نہیں کرنا ہے؟ اپنا کھانا بھی کھائیں گے، ٹرین میں چلتے ہوئے کسی سے چھین کے بھی کھا لیں گے، اور چھین کے کھانا تو دور کی بات ہے دوسروں سے، یہ اپنے بچوں سے بھی چھین کے کھاتے ہیں بندر۔ آپ کبھی ٹرین میں سفر کیجئے، بندر اور ان کے بچے ہوں موجود، آپ پھینک کے دیکھیے، کسی بچے کو نہیں پانے دیں گے، خود کھا جائیں گے۔ کتا، بندر، یہ سب اسی قماش کے، خنزیر۔ اور یہ بات جن لوگوں نے کہی ہے کہ نہیں واقعی وہ بندر بن گئے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے خنزیر بن جانے کی بات کہی وہاں کیا تعویل کریں گے؟ ہے کہیں کہا؟ بھاپی جی لوگ پھر ابھی ہاتھ اٹھا دیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 کھولو، سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ملعونوں اور مغضوبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا تفسیر کی کسی کتاب میں کہ کوئی قوم ایسی بھی گزری ہے کہ وہ بندر سے خنزیر بن گئی ہو۔ ہم میں اور ہندوؤں میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے بس، وہ کہتے ہیں انسان سے خنزیر بن گئے اور وہ کہتے ہیں کہ خنزیر سے انسان بن گئے، بس اتنا ہے۔ ہم سے تو تب بھی وہ ٹھیک ہے، ہم نے انسان سے خنزیر بنا دیا، یعنی ان کا درجہ اور گرایا، اور انہوں نے بندر سے انسان بنا دیا۔ نہیں کہتے کہ ہم لوگ بندر کی اولاد، ہم لوگ نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے انسان بندر کی اولاد ہے۔ نہیں پتہ آپ کو؟ تب کیا، وہ کہتے ہیں انسان بندر کی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں بندر انسان کی اولاد ہے۔ کیا فرق ہوا؟ تھوڑا سا الٹا پلٹا ہو گیا ہے بس۔ یہ لعنت کا کلمہ ہے بھائی، لعنت کا کلمہ ہے بس۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج ابھی اتری ہے۔ اگر اس اذ کو نکال دیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر کے اعلان کر دیا۔ تعزنا کے معنی، یہ تعزنا بتا رہا ہے کہ یہ صرف اعلان کرنے کے معنی نہیں، فیصلہ کر کے اعلان کر دیا، فیصلہ کر کے اعلان کر دیا، یعنی وہ قضا و تعزنا، وَإِذْ قضا و تعزنا ربک لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر وہ قیامت کے دن تک بھیجتا رہے گا ان کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو لوگوں کو یا ان کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ کن کو؟ عبداللہ۔ کن پر بھیجتا رہے گا؟ ان پر جو نہ خود خیر کرتے اور نہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ آج مسلمانوں کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھا ہے اقوام نے۔ شاید وجہ یہی ہے، اور یقیناً شاید کہ یقیناً وجہ یہی ہے کہ جو کام تھا امت مسلمہ کا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ بلا وجہ خوش فہمی مت رہیے، اگر اپنا کام شروع نہیں کریں گے تو اس عذاب سے نکل نہیں سکتے۔
ان ربک لسریع العقاب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں اور سزا دینے میں بڑا تیز ہے۔ جی یہ مت سمجھیے گا کہ 72 مرتبہ سوچے گا اپنے بندے ہیں تو کیسے ان کو سزا دیں، کیسے ان پر مسلط کریں۔ ارے کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، جمعہ ہی صحیح سر تو پٹک ہی دیتے ہیں۔ یہ سب نہیں، بدمعاشی کرو گے تڑ سے پکڑے گا، بی جے پی کو مسلط کرے گا تمہارے اوپر۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اگر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ آج کون سا دن ہے؟ اتوار۔ کون سی تاریخ ہے؟ 6 دسمبر۔ آج 6 دسمبر بروز اتوار بھی لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں اور ابھی سے چینجنگ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ معاف کر دے گا تو رحم فرمائے گا۔ رحم یہ فرمائے گا کہ اب ظالم کہیں نہیں جیتیں گے، ہر جگہ ہار جائیں گے، نہیں تو وہی جیتیں گے اور آپ ہاریں گے۔ کیوں؟ آج ہی آیت نازل ہوئی نا۔ جی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔